رشتہ دل کا قسط نمبر 5۔ حوریہ نے سوتے ہوئے حمد کو دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ سویا ہوا حمد اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ اکثر وہ سوئے ہوئے حمد کو چومنا شروع کر دیتی اور وہ ڈسٹرب ہو کر اٹھ جاتا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتا اور حوریہ کو تنگ کرتا۔ حوریہ نے ایک نظر 7 بجاتی گھڑی کو دیکھا اور پھر حمد کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ حمد اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے اور گڈ بوائز صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ ماما سونے دیں، نینو آ رہی ہے، اگر آپ سوتے رہیں گے تو اسکول کیسے جاؤ گے؟ حوریہ نے حمد کو گدگدی ہوتے پوچھا۔ مجھے اسکول نہیں جانا، اسکول گندا ہے۔ حمد نے حوریہ کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، ماما تنگ نہ کریں، سونے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ، بس مجھے یہ بتا دو کہ ماما کا بیبی کون ہے؟ میں، سوتے ہوئے جواب آیا۔ ماما کا شونا کون ہے؟ حمد۔ ماما کی جان کون ہے؟ میں ہوں ماما آپ کی جان۔ حمد نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب لاسٹ کوسچن، ماما کا سپر ہیرو کون ہے؟ میں ہوں آپ کا سپر ہیرو۔ حمد نے بیڈ پر اپنے مسلز دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، حمد تو سپر ہیرو نہیں ہے۔ کیوں ماما، میں سپر ہیرو کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے میری جان کہ آپ کو تو اسکول جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ سپر ہیرو تو روز اسکول جاتے ہیں اور ڈھیر سارا پڑھتے ہیں، تو پھر آپ سپر ہیرو کیسے ہوئے؟ حوریہ نے حمد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، ماما میں اسکول جاؤں گا اور ڈھیر سارا پڑھوں گا، اب تو میں سپر ہیرو ہوں نا۔ حمد نے حوریہ کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور حمد کو اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی، جہاں ایک اور امتحان اس کے انتظار میں تھا اور وہ تھا حمد کو نہلانا۔ حمد بہت شرارتی بچہ تھا، ہر کام میں حوریہ کو بہت تنگ کرتا تھا، خاص کر کھاتے اور نہاتے وقت، یہ دونوں کام اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ بابا آج ڈنر میں کیا بناؤں؟ حوریہ نے کرنل صاحب کو چائے کا کپ پکڑاتے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے بیٹا، میں تو بس کچھ لائٹ سا کھاؤں گا، آج لنچ بھی بہت زیادہ کھا لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج سیم کا فیورٹ کچھ بنا لوں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک طرح نہیں کیا اس نے۔ ہاں بیٹا، میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کچھ چپ چاپ سا ہے، کچھ بتایا اس نے تمہیں؟ نہیں بابا، میری تو اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آفس میں کوئی کام، کچھ ٹینشن ہو۔ بابا وہ میں نے کچھ سوچا ہے سیم کے بارے میں، اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کرنل صاحب نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا ماشاءاللہ سے سیم کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے اور جاب بہت اچھی جا رہی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سیم کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود بس اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اہل کا آ جائے پھر اس کی شادی کرتے ہیں۔ بابا اہل پتہ نہیں کب آتے ہیں، تب تک کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے مناسب لفظوں میں بابا تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ کیا مطلب بیٹا، کیسی دیر؟ آپ صاف صاف بتائیں۔ کرنل صاحب نے حیرانگی سے کہا۔ بابا وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیم کے لیے ماہی کو مانگ لیتے ہیں، لیکن کل خانہ سے میری فون پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ماہی کے لیے ایک آئے رشتے کا ذکر کیا۔ بابا ماہی بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم خالہ سے اس سے بات کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ حوریہ نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہ سیم کے پسند ماہی سے بھی واقف تھی اور بابا کی خواہش بھی جانتی تھی، اس لیے اس نے آج بابا سے بات کر لی۔ بیٹا کیا سیم نے آپ سے کچھ کہا ہے اس بارے میں؟ نہیں بابا، سیم نے کچھ نہیں کہا، اسے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ سراسر میرا ذاتی خیال ہے۔ بابا میں جانتی ہوں کہ آپ کا جھکاؤ ابو کی طرف ہے اور میرا پہلے بھی یہی خیال تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ نینا اور سیم دونوں بہت مختلف ہیں، ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور ویسے بھی نینا کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا اور سیم ہم سب سے الگ نہیں رہ پائے گا۔ نینا اور ماہی دونوں ہی گھر کی بچیاں ہیں اور مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نینا کو خود کو ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوگی۔ نینا کے بہت سارے کزن ہیں اس کے چاچو کی فیملی کا، مجھے ارادہ لگتا ہے نینا کے لیے، لیکن ماہی کا جو سیم کے علاوہ کوئی کزن نہیں، اور میں نہیں چاہتی اتنی اچھی لڑکی کہیں باہر جائے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ حوریہ کی باتیں سن کر کرنل صاحب نے بس سر ہلایا
بابا مجھے بس خالہ کی بات سن کر یہ خیال آیا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر میں وہ لڑکی ہے جو اس گھر کو اپنا سمجھ کر جوڑے رکھے، باقی فیصلے تو آپ ہی کریں گے، اور آپ جو بھی فیصلہ کر لیں مجھے امید ہے کہ سیم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حوریہ نے ایک آخری کوشش بھی کر لی، وہ چاہتی تھی کہ بابا سے سیم کے حق میں فیصلہ لے کر اٹھے۔ بیٹا آج رات کا کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ حوریہ کرنل صاحب کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئی۔ نہیں بیٹا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو مجھے غلط فیصلے سے بچایا ہے، اور کھانا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ آج کا رات کا کھانا ہم سیم کی خالہ کے گھر کھائیں گے۔ آپ بس سیم سے بات کر لینا، پھر ہم آج چلیں گے۔ کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو بابا، آپ بہت اچھے ہیں، میں سیم سے بس آتا ہی ہوگا، میں اس سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے اب اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حوریہ کی بات سن کر کرنل صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ماما ہم چاچی سے ملنے کب جائیں گے؟ اب تو چاچو بھی آ گئے ہیں۔ حمد اپنے چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا جھول رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ حوریہ کا سر بھی کھا رہا تھا۔ بیٹا ابھی تھوڑی دیر تک چلیں گے۔ حوریہ نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے کہا، حمد کو تیار کرتے۔ اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ اپنی اس کی چاچی دیکھنے جا رہے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک وہ کوئی 20 بار یہی سوال پوچھ چکا تھا۔ حوریہ حمد کو یہ سب بتا کر اب بہت پچھتا رہی تھی۔ ماما جلدی چلیں نا، مجھے اپنی چاچی دیکھنی ہے۔ حمد اگر اب آپ نے ایک بار بھی اور جانے کی کہا تو میں آپ کا بالکل بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ حوریہ نے دھمکی دی۔ وہ جانتی تھی یہ ضرور کام کرے گی، کیونکہ حمد باہر جانے اور گھومنے پھرنے کا بہت شوقین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ نے مجھے لے کر جانا ہے، میں اپنی چاچی دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ چپ کر کے ٹی وی دیکھو۔ ماما آپ نے بینگلز کیوں اتار دی ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ حمد بہت ذہین بچہ تھا اور حوریہ کو ہر وقت بہت دھیان سے دیکھتا رہتا، چھوٹی سی تبدیلی بھی بہت جلد محسوس کر لیتا۔ اسے حوریہ کی چوڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں، ہر وقت ان سے کھیلتا رہتا، خاص کر سونے کے وقت۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے ہی حوریہ کے کاموں میں مداخلت کرتا۔ ٹی وی پر کسی بھی لڑکی کی کوئی چیز اچھی لگتی تو فوراً کہتا، ماما آپ بھی یہ لے لو، ایسے بال بناؤ، ایسے کپڑے پہنو۔ وہ بینگلز اس ڈریس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو دوسری پہن لیتی۔ بیٹا اس ڈریس کے ساتھ کی بینگلز نہیں ہے میرے پاس، ماما جب پاپا آئیں گے نا تب میں انہیں کہوں گا وہ آپ کو ڈھیر ساری بینگلز لا کے دیں۔ ماما پاپا کب آئیں گے؟ حمد کی بات پر حوریہ کا دل ایک دم تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اہل کی واپسی کا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ حمد جاؤ دیکھو بابا کیا کر رہے ہیں۔ حمد کے سوال سے بچنے کا یہی طریقہ حوریہ کو ٹھیک لگا۔ حوریہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، اس نے ٹی وی وہیں بند کر دیا۔ تبھی سیم آیا اور حوریہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی حمد کیا کہہ رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سیم نے پریشان ہوتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حمد، ہم اس کی چچی دیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں تم خوش نہیں ہو کیا؟ آپ کو اچانک بیٹھے بٹھائے یہ خیال آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ سائیں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھے بٹھائے نہیں آیا، کل میری ثریا خالہ سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ماہی کا رشتہ آیا ہے اور بہت جلد وہ اس کی شادی کر دیں گی، تو بس تبھی مجھے بھی خیال آ گیا کہ سائیں تو ماہی سے بھی بڑا ہے اور برسر روزگار ہوتے ہوئے بھی ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہے، تو بس میں نے بابا سے کہا کہ مجھے میرے ہینڈسم سے بھائی کے لیے دلہن لانی ہے، بس جلدی سے آپ اس کی کسی بہت اچھی اور پیاری لڑکی سے شادی کر دیں۔ اور بابا نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں سیم کی دلہن دیکھتے ہیں، سیم کی دلہن دیکھنے۔ بھابھی پلیز یہ سب بہت جلدی ہے، سیم نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ حوریہ کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اس سے سچ نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ ماہی کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ اس کے منہ سے سچ نکلوانا چاہتی تھی۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اب ہم مزید نہیں رک سکتے، کہیں دیر نہ ہو جائے ورنہ اچھی لڑکیوں کے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جو دیر ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے، سنگھ نے ہارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب سے اسے ماہی کے رشتے کا پتہ چلا تھا وہ کافی چپ چپ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی تو ہم گھر بیٹھے ہیں، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو ہمیں بتا دو، میں بابا سے بات کر لوں گی۔ دیر ہو چکی ہے بھابھی، میں جس کو لائک کرتا تھا اس کا رشتہ ہو رہا ہے۔ سیم نے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کچھ کہا؟ کیوں نہیں، اگر تم ہمیں بتاتے تو ہم بات کر لیتے۔ حوریہ نے بھی افسردہ ہونے کی کوشش کرتے کہا، بھابھی میں نے بھیا کا ویٹ کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ خود بابا سے بات کریں اور یہ سب بابا کے تھرو ہو۔
میں نہیں چاہتا کہ بابا کو لگے کہ میں کسی اور کو لائک کرتا ہوں اور انہیں دکھ ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے بابا کو کتنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ بھی ادھر ہی تھا۔ بھیا نے جب شادی کی تو بابا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ بابا کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بھابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا، بٹ آپ پلیز ابھی کہیں مت جائیے، مجھے کچھ وقت چاہیے اور میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ پلیز بابا کو ابھی منع کر دیں، پلیز مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اچھا ابھی تمہاری شادی نہیں کرتے لیکن بات تو کر سکتے ہیں نا، ابھی منگنی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب تم سنگل ہو جاؤ سنبھل جاؤ گے تو شادی کر لیں گے۔ نہیں بھابھی پلیز ابھی کچھ نہیں نا، بات اور نہ منگنی، اب کہیں نہیں جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سریہ خالہ کو منع کر دیتی ہوں کہ ہم آج نہیں آ رہے، اور یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ماہی کا جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دے، ہمارا لڑکا تو راضی نہیں ہے۔ بیچاری ماہی اتنی اچھی لڑکی ہے، پر تمہیں کیا، تمہیں تو کوئی اور پسند ہے۔ حوریہ کی سیم کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ سیم تو اس کے منہ سے ماہی کا لفظ سن کر ہی حیران ہو گیا۔ بھابھی کیا کہا آپ نے؟ ماہی؟ آپ ماہی کی بات کر رہی تھی؟ آپ ماہی کی طرف جا رہی ہیں؟ سیم نے بے یقینی اور قدرے بے قراری سے پوچھا۔ جا رہی تھی لیکن اب نہیں جا رہی، تم نے منع جو کر دیا۔ ذرا مجھے ماہی کا نمبر تو ملا دینا، میں اسے بتا دوں کہ ہم نہیں آ رہے۔ بابا کو بھی تو تمہارا فیصلہ سنانا ہے، کتنے خوش تھے کہ وہ ماہی ان کی بہو بنے گی، لیکن اب خیر تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ نہیں بھابھی آپ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جائیں۔ پر وہ لڑکی؟ ماہی ہی وہ لڑکی ہے بھابھی، سیم نے حوریہ کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، پر حوریہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ حوریہ کو ہنستے دیکھ سیم کو اندازہ ہو گیا وہ اتنی دیر سے اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اب سب جانتی تھی، پھر بھی مجھ سے بیوقوف بنایا، اتنی دیر سے مجھے تنگ کر رہی تھی، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ سیم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی افسردگی بالکل غائب تھی۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، میں بس انتظار کر رہی تھی کہ کب تم اپنے منہ سے آ کر مجھے بتاتے ہو، لیکن تم نے تو کچھ نہ کہنے کی قسم کھا رکھی ہے، اور ماہی نے تو ویسے ہی نہیں بولنا تھا، تم جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، آخر میرے بھائی کی خوشی کا سوال تھا۔ بس جب مجھے خالہ سے ماہی کے لیے آنے والے رشتے کا پتہ چلا تو میں نے ان لڑکے والوں کو ہاں کہنے سے روک دیا، منع کر دیا، اور بابا سے بات کی اور انہوں نے ماہی کے لیے راضی کیا۔ حوریہ نے سیم کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ او بھابھی یو آر دی گریٹ، آئی لو یو، یو آر دی بیسٹ بھابھی آف دی ورلڈ۔ بھابھی آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میرے اور ماہی کے بارے میں؟ میں کیا تمہیں اندھی نظر آتی ہوں؟ مجھے سب بن نظر آتا ہے اور سمجھ بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور معشوق چھپائے نہیں چھپتے، ادھر تو بات ہی میرے اتنے پیارے بھائی کی تھی، کیسے نہ پتہ چلتا؟ کیسے نہ پتہ چلتا؟ یہ جو تم ہر وقت مجھے کہتے رہتے ہو خالہ کے گھر چلو، لے چلو آپ کو، اور وہاں جا جو تم ماہی کو تاڑتے ہو نا، وہ سب کو نظر آتا ہے۔ بھابھی آپ بھی نہ بس، کیا میں بھی بس شکل دیکھی تھی اتنی سے نکل آئی تھی، کتنے پریشان تھے تم۔ بھابھی مجھے نہیں کرنی شادی، جو ہو گیا میں اسے بدل نہیں سکتا، شکر کرو وقت رہتے مجھے سب پتہ چل گیا، ورنہ تم نے تو خود کو اور ہم سب کو ماہی کی شادی کے لڈو کھلانے والے تھے۔ حوریہ نے سیم کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس اگین بھابھی۔ خالی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، مجھے اور میرے بیٹے کو ٹریٹ دینی ہوگی، بیچارہ کب سے چاچی چاچی کر رہا ہے۔ اچھا میں بابا کو جانے کے لیے کہتی ہوں، تو تمہارا فیوریٹ ڈنر بھی بنا دیا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ اوکے بھابھی۔ حوریہ، حمد اور کرنل صاحب کے جانے کے بعد سیم نے کھانا گرم کیا، تبھی ڈور بیل بجی۔ سیم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ بھیا! سیم نے دروازے میں کھڑے اہل کو دیکھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھیا کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی رابطہ نہ کوئی خبر، ایسے بھی کوئی کرتے ہیں کیا؟ سیم نے اہل کو گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ یار اندر تو آنے دو، ادھر ہی ساری باتیں کرو گے کیا؟ او آئیے نا، آپ کے آنے کی اتنی خوشی ہو کہ اندر بلانا ہی بھول گیا، سیم نے اہل سے الگ ہوتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہو کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ شکر ہے بھیا آپ آ گئے، ورنہ آپ تو ہمیں بھول ہی گئے تھے۔ بس یار میں بہت مصروف تھا، رابطہ ہی نہیں کر سکا، لیکن اب میرا ٹرانسفر ادھر ہی ہو گیا ہے، اہل نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ دیٹس گریٹ، آج کا دن تو بہت ہی خوشی بھرا ہے، پہلے آپ آئے، اب اتنی اچھی خبر۔ ویسے ایک اچھی خبر میرے پاس بھی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ سیم نے میز پر رکھے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں بھائی کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔
اہل نے اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد کہا، کھانا تو بہت ٹیسٹی بنا ہے، کوئی نیا کوک رکھا ہے کیا بابا نے؟ نہیں بھیا، کھانا کوک نے نہیں بھابھی نے بنایا ہے، بہت اچھا کھانا بناتی ہیں وہ، بس بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ سیم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بھابھی؟ اہل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بھیا، یہ سارا کھانا حوریہ بھابھی نے بنایا ہے، سچ میں وہ بہت اچھی ہیں۔ بنڈل آف تھینکس بھیا فار میرنگ ہر، اگر آپ ان سے شادی نہ کرتے تو مجھے اتنی اچھی بھابھی کبھی نہ ملتی۔ شی از دی بیسٹ۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بابا آپ کی حوریہ بھابھی کے ساتھ شادی سے ناراض ہے، لیکن اب سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہیں۔ حوریہ بھابھی نے نہ صرف ان کا دل جیتا بلکہ پوری فیملی کی آئیڈیل بن گئی ہیں، اور آج تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ بابا کے ساتھ ماہی کے گھر گئی ہیں ہمارے رشتے کی بات کرنے۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، یہ سوچ رہی کہ بابا نہیں مانیں گے کہ بھابھی نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا۔ سیم امی خوشی میں مگن بولتا اہل کے قدموں کے نیچے زمین کھینچ گیا۔ یہ اس کے مضبوط اعصاب ہی تھے جو وہ اتنا بڑا دھچکا برداشت کر کے بھی نارمل بیٹھا تھا۔ سیم، تمہاری بھابھی کب آئی اور کیا وہ ادھر ہی رہ رہی ہیں؟ اہل نے کچھ سوچ کر مناسب لفظوں میں پوچھا۔ وہ ابھی اسے سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے وہ خود اس بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ اسی دن آئی تھی بھیا جس دن آپ نے مجھے کیپٹن سعد کے آنے کا میسج کیا تھا، اور تب سے وہ اور حمد ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ 3 سالوں میں ایک بار بھی کہیں نہیں گئے ہوں۔ حمد؟ اہل نے سوالیہ انداز میں، نام اسے نہیں پتا تھا حمد کون ہے؟ جی بھائی، حمد آپ کا بیٹا، وہ بھی بھابھی کے ساتھ گیا ہے، بہت شرارتی ہے، سارا دن بہت تنگ کرتا ہے بھابھی کو، بالکل آپ کی کاربن کاپی ہے۔ سیم کے لہجے میں حمد کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ اہل کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ سیم کی باتوں سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کوئی عورت اس کے گھر میں اتنے عرصے سے اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی، پتہ نہیں کسی کے بچے کو اس کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس کا خود کا بیٹا کدھر ہے؟ یہ بات اسے پریشانی بڑھا رہی تھی۔ سیم، کیا تم یا بابا اس دن کیپٹن سعد سے ملے تھے؟ اہل نے غیر محسوس انداز میں یہ پوچھا۔ نہیں بھیا، جب میں گیٹ پر گیا تو بھابھی حمد کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی، کیپٹن تو شاید جلدی تھی اسی لیے وہ ہم سے ملے بغیر چلے گئے۔ سیم کی بات سن کر اہل نے سر ہلایا۔ بھیا سب ٹھیک ہے تو نا، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یس سیم، ایوری تھنگ از فائن، میں بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا۔ اہل نے سیم کو کہتے ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کمرے میں آ کر اہل نے تلاشی لینی شروع کی۔ اپنے کمرے میں الماریوں میں حوریہ کا سامان دیکھ کر اس کے غصے کا گراف کافی تیزی سے اونچا ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک طراز میں اسے حوریہ کے ڈاکومنٹس نظر آئے گئے جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ، تنیمی اسناد تھی۔ اہل نے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا اور اس کی پک بنانے کے بعد ڈاکومنٹس کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور موبائل پر ایک ماتحت کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کاشف، میں ابھی ایک پک سینڈ کرتا ہوں، مجھے فوراً اس کے بارے میں جلدی ساری انفارمیشن چاہیے، جلد از جلد۔ پک میں لکھے ایڈریس پر جاؤ اور وہاں موجود لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ مجھے ابھی کے ابھی ساری معلومات چاہیے، آدھے گھنٹے کے اندر۔ فون پر ہدایت دینے کے بعد اہل کمرے میں دیکھنا شروع کر دیا، کہیں کوئی خفیہ کیمرہ یا ڈیوائس مل جائے، لیکن اسے کہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، بہت غلط شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، بس ایک بار مجھے تمہارے بارے میں سارے انفارمیشن مل جائے، پھر تمہارا وہ حال کروں گا، تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اہل بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی ایک خیال کے آتے ہی اس نے موبائل پر کال ملائی اور دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی کہنے لگا، میجر اہرل اسپیکنگ۔ کیپٹن سعد، مجھے ڈیٹیل میں بتائیے کہ آپ نے میرے گھر میں جا کر میرا بیٹا کسے دیا تھا؟ اہل کے لہجے میں مخصوص سنجیدگی در آئی تھی۔ سر، اس دن آپ کے گھر میں ایک لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے کرنل صاحب اور آپ کے بھائی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں، تو میں نے بچے کو اسے دے دیا، جب کرنل صاحب آئے تو وہ ان کے حوالے کر دیں۔ کیپٹن صاحب، اتنی ذمہ داری پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ آپ کیسے میرا بچہ کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہیں؟ میجر اہل نے انتہائی سختی سے کہا، لہجے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں تھی۔ سوری سر، مجھے وہ لڑکی گھر کے اندر تھی، اس لگا وہ آپ کی کوئی ریلیٹیو ہوگی، اور اس نے کہا تھا کہ کرنل صاحب شام کو آئیں گے، اور اس وقت مجھے بیس میں رپورٹ کرنا تھا۔
کیپٹن کی بات سن کر میجر اہل بس ہم کرنے پر اتفاق کیا۔ سر سب ٹھیک ہے نا؟ یس، ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از فائن، بٹ ریممبر ون تھنگ، آج کے بعد آپ کبھی ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ شور سر، اینڈ اگین سوری۔ کیپٹن صاحب، اگر میں آپ کو اس لڑکی کی پکچر سینڈ کیا تو آپ اسے پہچان لیں گے؟ یس سر، میں ابھی آپ کو پکچر سینڈ کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر بتائیں۔ میجر اہل نے فوری طور پر حوریہ کی پک کیپٹن صاحب کو بھیجی اور اس کی تصدیق میسج کو پڑھنے کے بعد اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیوں آئی ہے یہ لڑکی اس گھر میں اور کیوں جھوٹ بول کر اس کے گھر میں رہ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کے۔ جو بھی ہے، اب اسے میرے قد سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ بس ایک بار مجھے سچائی پتہ چل جائے، پھر تمہارا وہ حشر کروں گا۔ دوبارہ کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے مرنا پسند کرو گی۔ حوریہ کا سوچتے ہوئے بارے میں اہل خون کھول رہا تھا۔ اہل مسلسل اضطرابی انداز کیفیت میں، تبھی اس کا موبائل بجا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا، بولو کاشف، کچھ پتہ چلا؟ سر، اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، عمر 23 سال، ترین گریجویٹ، پیرنٹس اس دنیا میں نہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ آئی ڈی کارڈ پر لکھا ایڈریس اس کے اپنے گھر کا ہے جو کہ بند پڑا ہے۔ محلے والوں کے مطابق 3 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے کسی فوجی کے ساتھ جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایک بیٹا بھی ہے۔ کبھی کبھار 2-3 مہینوں کے بعد وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سسر یا دیور کے ساتھ آتی ہے اور گھر کی صاف صفائی کروا کر چلی جاتی ہے۔ سر، ابھی تک بس اتنی ہی معلومات ملی ہیں۔ اس کا ایک سوتیلا چاچا تھا جو کہ جوا کھیلتے ہوئے لڑائی کے دوران مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کی پروفائل بالکل کلیئر ہے اور محلے والوں کے مطابق لڑکی اچھے کردار اور شہرت کی حامل ہے۔